بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ 3 دوست تھے، وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ 3 لوگ ان 2 اینٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھا لی اور کہا کہ ان 2 اینٹوں سے تو ہم بہت زیادہ مالدار ہو جائیں گے، ان 2 اینٹوں سے تو ہم مالدار ہو جائیں گے، ہم اپنے علاقے میں جائیں گے تو وہاں پر ہم بہت ساری چیزیں خریدیں گے۔ 2 سونے کی اینٹیں بہت زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان 2 اینٹوں کو اٹھایا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ 2 اینٹیں ہماری ملکیت ہو گئی ہیں، لہٰذا ان تینوں آدمیوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو کہا کہ تم ایسا کرو، وقت کا جو اچھا کھانا ہے وہ لے کر آؤ، اور اس پر تینوں لوگوں کے پاس جتنے بھی پیسے تھے انہوں نے وہ پیسے اس آدمی کو دے دیے تاکہ یہ اچھا کھانا لے کر آئے۔ یہ آدمی چلا گیا کھانا لینے کے لیے۔ جب کھانا خریدا تو کھانا خریدنے کے دوران اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ 3 آدمی ہیں ہم اور اینٹیں 2 ہیں، ہم 2 کو 3 پر کیسے تقسیم کریں گے؟ اس نے یہ پلاننگ کی کہ اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو 2 آدمی ہیں یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائیں اور وہ 2 کی 2 اینٹیں میرے پاس آ جائیں۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس نے بازار سے کھانا خریدا، کھانا خرید کر اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ ادھر اس نے یہ پلاننگ کی تھی، لیکن دوسری طرف جو اس کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار کیا ہی اچھا ہو کہ 2 اینٹیں ہیں، ایک میری ہو جائے اور ایک تیری ہو جائے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو تیسرا آدمی ہمارا دوست کھانا لینے کے لیے گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے آتے ہی سب سے پہلے کام ہم یہ کریں گے کہ اس کو مار دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی پلاننگ کر لی، اس آدمی نے بھی پلاننگ کر لی۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا اور کھانے میں اس نے زہر ڈال دیا، جیسے ہی ان 2 آدمیوں نے دیکھا کہ یہ کھانا لے کر آ رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو ان 2 لوگوں نے اپنے ایک دوست کو مار دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل مار دیا اور یہ کہا کہ اب تو 2 اینٹیں ہیں، ہم 2 آدمی ہیں، ایک اینٹ میری ایک تیری، اب ہمیں مالدار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بیٹھ گئے دونوں بڑے آرام سے کہ اب تو پیسے بھی ہمارے لگ کے کھانے پہ، وہ کھانا ہمارا ہو گیا، کھانا بھی ہم کھائیں گے اور ہمارے سامنے کی جو اینٹیں ہیں یہ بھی ہماری ہیں، ہم اس سے اپنے بہت سارے کام بنا لیں گے۔ چنانچہ دونوں آدمی بیٹھے اور بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانے لگے۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پتہ چلا کہ ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی ان کو فیل ہو رہی ہے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ارے اس کے اندر تو زہر تھا، لہٰذا وہ کھانا جب انہوں نے کھایا تو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی زہر کے جو اثرات شروع ہوتے ہیں وہ ان کے جسم پہ اثر ہونا شروع ہو گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں بھی زہر سے، چونکہ جنگل تھا، کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی آدمی نہیں تھا، وہ دونوں وہاں کے وہیں ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک آدمی جو کھانا لینے گیا تھا یہ بھی مر گیا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا، مورل آف سٹوری یا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ بس اوقات انسان لالچ کرتا ہے دنیا کی، بس اوقات انسان لالچ کرتا ہے دنیا کسی چیز کی، تو وہ لالچی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی تو اس کام میں لگ جاتی ہے، ناکام ہو جاتا ہے، لیکن یہ لالچ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو لالچ سے بچنا ہے۔ جیسے 3 دوست تھے، یہ 3 کے 3 دوست ہلاک ہو گئے اور وہ سونے کی اینٹیں وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا تو راہ گزر ہے، دنیا ادھر ہی رہے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے والے دنیا سے جاتے رہیں گے۔ جیسے وہ کچھ چیزیں حاصل کریں گے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو لالچ سے بچانا ہے، ہمیں اپنے لیے وہ اعمال اختیار کرنے جو اعمال ہمیں آخرت میں کام آئے، اچھے اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ یہ لالچ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اچھے اعمال کرنے نہیں دیتی۔ اب وہ لالچ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ لالچ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی لالچ سے بچانا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔